السلام علیکم دوستوں، آج میں بتانے جا رہا ہوں عاشق رسول کی قبر پر اللہ کی رحمت ہو گئی۔ شہر بلیغ میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے۔ سوداگر کا انتقال ہو گیا۔ اس نے ترکہ میں مال و زر کے علاوہ حضور سراپائے نور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 موہے مبارک بھی چھوڑ دیے۔ دونوں بیٹوں میں ترکہ تقسیم ہوا، دنیاوی مال آدھا آدھا بانٹ لیا، مگر موہے مبارک کی تقسیمی پر یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا، ان کو کیسے تقسیم کرے۔ چنانچہ بڑے لڑکے نے یہ تجویز پیش کی کہ دونوں ایک ایک بال رکھ لیں اور بقیہ ایک ایک کو کوت کر کے آدھا آدھا بانٹ لیا جائے۔ چھوٹا لڑکا جو کہ نہایت ہی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، یہ تجویز سن کر کانپ گیا اور اس نے کہا، میں ہرگز ایسی بے ادبی کی جرات نہیں کر سکتا۔ میرے دل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے 2 حصے کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ سن کر بڑا بھائی نے بگڑ کر کہا، اگر تجھے بالوں کی عظمت کا اتنا ہی احساس ہے تو یوں کر کے تینوں بالوں کو تو رکھ لے اور سارا مال دولت مجھے دے دے۔ چھوٹے بھائی نے اس فیصلے کو قبول کرتے ہوئے تینوں مقدس بال لے کر سارا مال بخوشی بڑے بھائی کے حوالے کر دیا۔ اب چھوٹا بھائی نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ تینوں مبارکوں بالوں کو سامنے رکھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کے پھول پیش کرتا تھا۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مختصر سے کاروبار میں اسے ترقی عطا فرمائی اور وہ مالدار ہو گیا۔ دوسری طرف بڑے بھائی کو دنیاوی مال سے خسارے پر خسارہ آنے لگا، حتیٰ کہ وہ کنگال ہو گیا۔ دیری آسان پر چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ کسی نیک آدمی نے اسے چھوٹے بھائی کو خواب میں دیکھا۔ اسی حال میں دیکھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پہلو میں بٹھا رکھا ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جاؤ لوگوں سے کہہ دو کہ اگر انہیں کوئی حاجت درپیش ہو تو میرے پاس عاشق کی قبر کی زیارت کرے، اللہ کی ان ضرورتوں کو پورے کر دے گا۔ اس نیک آدمی نے اپنا خواب لوگوں پر ظاہر کیا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ پھر کیا تھا، لوگ نہایت ادب و احترام کے ساتھ جوگ در جوگ اس عاشق رسول کے مزار پر نور کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ صاحب مزار کی برکت سے لوگوں کے معاملات حل ہونے لگے۔ لوگ اس مزار کا کافی ادب کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی سوار مزار کے پاس سے گزرتا تو ادباً سواری سے نیچے اتر جاتا۔ جو عاشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ڈھیروں ثواب۔ تاجر مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ میرے اوپر درود شریف بھیجتا ہے تو وہ درود شریف فوراً اس کے منہ سے نکل کر دنیا کے تمام میدان دریا مشرق مغرب کی طرف نکل جاتے ہیں، اور دنیا کا کوئی میدان اور دریا ایسا نہیں ہوتا جس پر یہ نہ گزرے ہوں اور درود شریف نہ گزرا ہو۔ اور کہا جاتا ہے کہ میں فلاں بن فلاں کا درود ہوں، اور کہ جس نے تمام کائنات سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے، بس کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہتی جو اس کے پڑھنے والوں پر درود بھیجے، اور اس درود پاک سے ایک پرندہ پیدا کیا جاتا ہے جس کے 70,000 بازو ہوتے ہیں، ہر بازو میں 70,000 پر ہوتے ہیں، اور ہر پر میں 70,000 سر ہوتے ہیں، اور ہر سر میں 70,000 چہرے، اور ہر چہرے میں 70,000 منہ، ہر منہ میں 70,000 زبانیں، ہر زبان میں 70,000 قسم کی بولیوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام کی تمام تسبیح کا ثواب اس کے درود پڑھنے والوں کے لیے لکھ دیتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ مدینے پیارے
پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے جھوم جاؤ، اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کس قدر رحمت کی بارش برساتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کہیں حدیث میں ایک بات درود شریف پڑھنے والے پر 10 نیکیاں، کہیں 70 تو کہیں حدیث پاک میں ڈھیروں تسبیحوں کا ثواب بیان فرمائے۔ ان حدیثوں کی کیسے کی جائے؟ مدنی تعالیٰ نے فرمایا کہ شریفین میں کہیں تعارض اور ٹکروں تو نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جتنا اخلاص زیادہ ہوتا ہے اس کا ثواب بھی اتنا زیادہ ملتا ہے۔ عظیم المرتبہ درود شریف کے فضائل والے حدیث کی تعریف اس طرح فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے والوں کے ثواب میں اس قدر فرق و تفادیت جو ارشاد ہوا ہے، اس میں خود درود شریف پڑھنے والوں کے حالات کوائف کا اظہار ہے، یعنی جو مسلمان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو پیش نظر رکھے بغیر یوں نہیں درود شریف پڑھ لیتا ہے، اس کے 10 نیکیاں، اور جو مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی حیثیت سے تعظیم و تکریم کی نیت سے درود پاک بھیجتا ہے، اس پر 70 نیکیاں، اور جو خوش نصیب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان مکان کو پیش نظر رکھتے ہوئے تعظیم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام سے لذت پاتے ہوئے درود پاک کا تحفہ پیش کرتے ہیں، اس کو اس قدر ثواب ملتا ہے جس کا شمار کرنا بے حد مشکل اور ناممکن ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کا طریقہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بن جائیں، دنیا کے حسین و دل فریب نظاروں کے دلدل سے نکل کر سیر مدینہ کا نقشہ پردہ ذہن میں کھینچ لیں۔ میرے پیارے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ جو سبز گنبد بنا ہوا ہے، وہی سبز گنبد جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہر آنکھ ترستی ہے، جو سبز گنبد جس پر نثار ہونے کے لیے ہر دل بےقرار رہتا ہے، جس کے جلوہ میں دنیا کا تمام حسن و جمال سمیٹ آتا ہے، وہی سبز گنبد جس کے حجر فرق میں سینہ اشاق ہر گھڑی نگاہ رہتا ہے، جس کا تذکرہ چھڑ جائے تو دل زور زور دھڑکنے لگتا ہے، اس پیارے سہانے اور دلکش سبز گنبد کا مقابلہ روئے زمین کی کوئی حسین سے فلک بوس عمارتیں بھی نہیں کر سکتی۔ اس حسین اور دلکش سبز گنبد کا تصور جما لیجیے۔ اب تصور میں مدینہ مسجد نبوی شریف کی پرکیفیت نورانی اور معطر فضاؤں سے گزرتے ہوئے قبلہ کی طرف پیٹ کر کے حسین سنہری جالیوں کے سامنے موجنہ شریف کی طرف منہ کر کے 4 ہاتھ تقریباً 2 گز کے فاصلے پر کھڑے ہو جائیں۔ یقیناً سنہری جالوں کے پیچھے ہمارے دلوں کے تاجدار، دونوں جہاں کے مالک، حبیب خدا، شفیع و غم گسار کے مددگار، انبیاء کے تاجدار، عین حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاحظہ فرماتے رہے ہیں، یہاں بھی رہے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے، ہماری ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل احمد جانی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم۔